بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، بے شک اے نبی آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اس رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زبردست بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی۔ اے نبی، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں جس کے باپ دادا کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے گئے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہدایت تو وہی قبول کرتا ہے جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے۔ ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی۔ بستی والوں کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرو جہاں اللہ نے اپنے رسول بھیجے۔ ہم نے وہاں 2 رسول بھیجے، لیکن لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تینوں رسولوں نے کہا، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ لیکن قوم نے جواب دیا، تم بھی تو ہماری ہی طرح انسان ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم واقعی تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارا کام صرف واضح پیغام پہنچانا ہے۔ قوم نے کہا، ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور دردناک عذاب دیں گے۔ رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ شہر کے دور کنارے سے ایک مومن آیا۔ اسی دوران شہر کے ایک دور کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مان لو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ ہیں۔ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے؟ کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ میں تو اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں، تم بھی میری بات سن لو۔ شہادت اور جنت کی خوشخبری۔ قوم نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اسے کہا گیا، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہنے لگا، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ قوم پر عذاب۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر کوئی لشکر نازل نہیں کیا، صرف ایک زوردار چیخ آئی اور وہ سب کے سب مردہ ہو کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں پر، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں؟ ہم اس سے اناج نکالتے ہیں جس سے وہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں باغ بنائے، کھجوروں اور انگوروں کے، اور اس میں چشمے جاری کیے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے، پھر بھی یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ سورج اپنے مقرر راستے پر چل رہا ہے، یہ زبردست اور علم والے رب کا نظام ہے۔ چاند کے بھی مرحلے مقرر ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی سوکھی ٹہنی بن جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، وہ کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ جواب ملے گا، یہی وہ وعدہ تھا جو رحمان نے کیا تھا اور رسول سچ کہتے تھے۔ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جنت والے آج خوشیوں میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے، اور جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟